میں نے بڑی مشکل سے دبئی جانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، مگر اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے کینسر ہے اور آپریشن پر 10 لاکھ خرچہ آئے گا۔ میں نے بیوی کو گھر چھوڑا اور رات کو چپکے سے دبئی نکل گیا۔ میں نے سوچا اب بیوی میرے کسی کام کی نہیں رہی، 5 سال بعد آؤں گا، بیوی اور بچے مر گئے ہوں گے، میں دبئی میں عیاشی کروں گا۔ جب 5 سال بعد گھر آیا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ ارے تو ابھی تک یوں ہی بستر پر پڑی ہے۔ تجھے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے گرم گرم روٹی توے پر ڈال دیا کر۔ ایک تو تھکا ہارا کام سے گھر آتا ہوں، ہوٹل سے بھی کچھ نہیں لے کر کھاتا، اور تو ہے کہ تجھے میری فکر ہی نہیں، جب دیکھو بستر پر پڑی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر آ رہا ہے اس کے لیے کچھ کھانے پر ہی بنا دوں۔ اسد غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس کے سر پر کھڑا تھا، مگر فریدہ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ وہ اپنے منہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور لب کپ رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسد کی آج ٹھیکیدار نے بہت بے عزتی کی تھی اور وہ ادھر سے ہی بلبلایا ہوا گھر پہ داخل ہوا تھا۔ ایک تو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پیاس سے اس کی بری حالت تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کی جانب چل رہا تھا۔ راستے میں کوئی رکشہ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اگر رکشہ لے لیتا تو گھر میں لکڑیاں کیسے جلیں گی؟ جب تک گھر پہنچا پیاس سے بے حال ہو چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے صحن میں رکھے ہوئے کچی مٹی کے گھڑوں کو دیکھا۔ پاس ہی اسٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا، اٹھا کر فوراً گھڑے کو الٹا کیا تھا کہ پانی پی سکے، مگر یہ کیا، گھڑا تو بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر تو وہ مزید تپ چکا تھا۔ کیسی عورت ہے یہ فریدہ جس نے ابھی تک گھڑا ہی نہیں بھرا تھا۔ وہ غصے سے بلبلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور زور سے گلاس فرش پر دے مارا۔ بچے جو اماں کے ارد گرد بیٹھے تھے سہم کر کانپ اٹھے، جبکہ فریدہ بے سر سی بستر پر پڑی تھی۔ شوہر کی آواز سن کر تو اس کا دل بھی دہل چکا تھا، مگر ہمت کہاں تھی جو کچھ بول پاتی۔ اسد اسے باتیں سنائی جا رہا تھا، اسے لاپرواہ اور کامچور بیوی جیسے الفاظ سے نواز رہا تھا، مگر وہ تو جیسے بے ہوشی کی حالت میں یہ سب کچھ سنتی جا رہی تھی۔ وہ خود ہی صحن میں آیا اور نلکے سے پانی نکال کر پینے لگا۔ ابھی تک فریدہ اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی اور یہ بات اسے مزید آگ بگولا کر رہی تھی۔ وہ وہیں صحن میں کھڑا اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے چلایا تھا۔ وہ گالی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر اگلے 1 منٹ میں اٹھ کر تو نے مجھے کھانا نہ دیا تو دیکھنا میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اسد کی بڑی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی باپ کی یہ دھمکی سن کر رونے لگی۔ اول تو بچوں میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ باپ کے سامنے کچھ بول سکتے، لیکن ایک ماں انہیں آسرا تھا۔ جب بھی باپ ماں سے لڑتا تو وہ ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتے، پھر جب تک باپ سو نہ جاتا وہ جگہ سے نہ ہلتے بھی تھے۔ پہلی مرتبہ اس کی بڑی بیٹی کو تو فوراً بھاگ کر باپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اماں ابا کو کچھ مت کہو۔ اماں نے کچھ نہیں کیا، وہ روٹی بنا کر دے دیتی۔ انہیں بڑا تیز بخار ہے، صبح سے وہ یوں ہی لیٹی ہیں، انہوں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا نہ ہی پانی پیا ہے۔ آپ اماں سے غصہ نہ ہو، ان کے لیے کوئی دوائی لا دے۔ یہ سن کر اسد نے گھور کر اپنی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تیری بڑی زبان چلنے لگی ہے، تیری ماں کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس موسمی بخار ہے، اور اس کو بھی اس نے سر پر سوار کر رکھا ہے۔ ارے گھر میں کرتی کیا ہے؟ یہ چھوٹا سا تو گھر ہے، کچا صحن ہے، اس نے بھی جھاڑو تک نہیں لگا، یہ سارا وقت گھر میں بیٹھی رہتی ہے۔ ایک کھانا وقت پر بنا کر دینا ہوتا ہے، اس پر بھی اس کے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ کوثر فوراً کچن میں گئی۔ دیکھا تو صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ 2 روٹیاں بن پاتی۔ آج تک اس نے روٹی نہیں بنائی تھی، مگر آج بنانا ضروری تھی، ورنہ باپ فساد کھڑا کر دیتا۔ کوثر نے چھوٹے چھوٹے پیڑے اٹھائے اور روٹی بنانے لگی۔ روٹی توے پر ڈالی تو اسے یاد آیا کہ ابھی تک تو اس نے آگ ہی نہیں جلائی تھی۔ باہر اسد غصے میں کوثر پر چلا رہا تھا کہ منوس ماری، تم بھی اپنی ماں ہی کی طرح ہر کام لیٹ ہی کرتی ہے، اور ابھی تک تجھ سے ایک روٹی نہیں بنائی گئی۔ میں یہاں بھوک سے تڑپ رہا ہوں، تم لوگوں کے لیے سارا دن باہر جل رہا ہوتا ہوں اور تم لوگ مجھے وقت پر کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ کوثر کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے بنائی ہوئی اس کچی روٹی کو دوبارہ پلیٹ میں رکھا اور لکڑیوں سے آگ جلانے لگی۔ مٹی کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا، آگ جل نہیں رہی تھی، الٹا دھواں ہی دھواں ہوتا جا رہا تھا۔
پورا گھر دھوئیں میں بھر گیا تو اسد کی آنکھوں سے بھی دھوئیں کی کراہٹ سے پانی آ چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرے ہوئے شیر کی طرح کچن میں داخل ہوا اور اندھیرے میں کوثر کو تھپڑ مارنے لگا۔ وہ بیچاری اس جلتے بجھتے چولہے پر ہی جا گری تھی۔ اس کی کمر اور بازو جل چکا تھا، مگر وہ اس کے باوجود فوراً خود کو سہلاتی ہوئی اٹھ کر ایک جانب ہو گئی تھی۔ اسد خود ہی لکڑیوں کو جلا کر اس پر روٹی بنانے لگا اور کوثر کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ایک کام نہیں کر سکتی، بس فرمائشیں کر لو تم لوگوں سے۔ کوثر روتی ہوئی واپس اپنی ماں کے پاس آ گئی اور دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ اس سے چھوٹے اس کے 3-4 بہن بھائی اس کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، اس لیے چھوٹی 7 سالہ رمشا نے جب اس کے کندھے اور کمر سے جلے ہوئے کپڑے دیکھے تو پریشان سی ہو گئی۔ جیسے ہی اسد کچن سے روٹی بنا کر باہر آیا تو خود مزے سے بیٹھ کر کھانے لگا۔ تب وہ کچن میں گئی اور گھی لا کر کوثر کے زخموں پر لگانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد بڑی مشکل سے فریدہ دھیمی آواز میں پانی مانگنے لگی۔ کوثر نے جب یہ سنا تو اٹھ کر باہر گئی اور پانی لا کر ماں کے لبوں کو لگایا۔ پانی پی کر فریدہ کو تھوڑی سی طاقت ملی تھی، اسے شدید کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اسد کھانا کھا کر وہیں چارپائی پر لیٹ چکا تھا۔ اس کے پاس آدھی روٹی بچی پڑی تھی۔ بھوک تو بچوں کو بھی تھی، مگر ماں کی یہ حالت دیکھ کر تو بچوں نے وہ روٹی لا کر ماں کو کھلانا شروع کر دی۔ کھانا کھا کر فریدہ کی آنکھیں کچھ کھلی تھیں، بخار کی شدت کچھ ہی کم ہوئی تھی تو اس نے کوثر کو ایک نظر دیکھا۔ اس کا وجود جلسا ہوا تھا۔ اس نے بچوں سے دریافت کیا تو کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا بچوں نے وہ سب ماں کو بتانے لگے۔ فریدہ کو بہت غصہ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ یہ انسان ہے یا حیوان، کوئی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ مجھ پر نہ صحیح کم از کم اپنے بچوں پر تو رحم کر لیا کرو۔ فریدہ کو بولتا سن کر اسد ایک مرتبہ پھر اس پر چلانے لگا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو چکی تھی اور بچے ایک طرف بیٹھے رو رہے تھے۔ اسد کہنے لگا کہ جب مجھے کھانا بنا کر دینے کا وقت ہوتا ہے تب تم مری پڑی ہوتی ہے اور اب میں خود بنا کر کھا چکا ہوں، اب تم میں جان آ گئی ہے۔ فریدہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ تم بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ نہ جانے مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، میری طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، نہ میری آنکھیں کھلتی ہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تم میرا علاج کرواؤ گے تو ہی میں کام کروں گی۔ اسد خاموشی سے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اسے صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، بیوی بچوں سے تو اسے کوئی سروکار ہی نہ تھا۔ بچے پیدا کر کے تو جیسے اس نے فریدہ پر کوئی احسان کیا تھا، جو ایک وقت کا کھانا کھلا کر دیتا، اس پر بھی باتیں کرتا اور طرح طرح کی باتیں سناتا، اور بچے روتے سسکتے ہوئے وہ کھانا کھا کر کیا کرتے۔ فریدہ کی طبیعت بے حد خراب ہو رہی تھی اور یہ دیکھ کر اسد کو بھی اس پر ترس آنے لگا۔ ایک روز اسے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر تمہیں کوئی بیماری ہے یا صرف ڈرامے کرتی ہو۔ فریدہ کا دل تو کٹ کر رہ چکا تھا۔ وہ شوہر کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے جو حالت فریدہ کی دیکھی تو پھر چند سوالات کرنے کے بعد جب کچھ ٹیسٹ لکھے تو ان کی رقم کافی زیادہ تھی۔ اسد نے تو ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا میرے پاس اتنی رقم نہیں جو تمہارے اوپر لگاؤں، تم نے جو گلے میں سونے کا لاکٹ پہن رکھا ہے وہی اتار کر دے دو، بیچ کر تمہارے ٹیسٹ کروا لوں گا۔ وہ لاکٹ فریدہ کی مرحومہ ماں کی نشانی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، وہ ہسپتال میں موجود تھے، اس لیے اس نے وہ لاکٹ اتار کر اپنے شوہر کو دے دیا، جسے بیچ کر فریدہ کے ٹیسٹ کروائے گئے۔ جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو فریدہ گھر پر ہی موجود تھی۔ اسد خود ہی مزدوری کرنے کے بعد ڈاکٹر سے رپورٹ لینے گیا۔ تب ڈاکٹر نے جو بات اسے بتائی وہ سن کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ فریدہ کو کینسر ہے، آپ کو جلد از جلد اس کا علاج کروانا ہوگا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ تمام ہدایت سننے کے بعد ڈاکٹر نے اسے دوائیوں کی پرچی دی۔ وہ ساری دوائیاں کم و بیش 15 سے 20 ہزار کے درمیان کی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے دوائیوں کی پرچی لے لی اور ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ ایک پل تو اس کا وجود کانپ گیا تھا، بھلے ہی وہ ذرا غصے کا تیز تھا اور فریدہ کو باتیں سنایا کرتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ زندگی کے 11 سال اس نے فریدہ کے ساتھ گزارے تھے۔ شکل و صورت کی بھی اچھی تھی، مگر جب یہ بیماری اسے لگی اس کا رنگ اور خوبصورتی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کافی کمزور اور ہر وقت بجھی سی رہتی، پہلے جیسی رونق اس کے چہرے پر نہیں رہی تھی، اور ویسے بھی جس غربت کی چکی میں وہ پس رہی تھی، ایسی حالت میں بھلا کیسے پیار و محبت اور اتفاق یاد رہتا۔
بہرحال ڈاکٹر نے جو علاج کا بل اسے بنا کر دیا، اگر اسد اپنے گھر کو بیچ دیتا، اپنی ساری جمع پونجی بیوی کا زیور تک لگا دیتا، پھر بھی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ دوائیوں کے خرچے الگ تھے۔ یہ سوچ سوچ کر اسد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اس نے رپورٹوں کو راستے میں پھاڑ کر کچرے میں پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آیا تو فریدہ اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی تو اس نے اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا تیار کر دیا تھا۔ اسد گھر آیا تو فریدہ نے سب سے پہلے اسے گرما گرم کھانا دیا اور کہنے لگی کہ گھر کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، تم کل راشن لے کر آنا۔ اسد خاموشی سے اس کی ہر ایک بات سنتا رہا۔ جب اسد کچھ نہ بولا تو فریدہ خود ہی کہنے لگی کہ آج میری رپورٹس آنی تھی۔ کیا آیا ان رپورٹس میں، یا تم ہسپتال کے گئے کہ نہیں؟ یہ سن کر اس نے ایک نظر فریدہ کو دیکھا اور کہنے لگا تم مجھے سکون سے روٹی کھانے دے گی یا نہیں؟ گھر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ فریدہ کی زبان تو وہیں پر تالا لگ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے بھی صحن میں کھیل رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ ابا کھانا کھا کر جو بچائیں گے وہ ہم اماں کے ساتھ مل کر کھا لیں گے۔ مگر تب بھی کھانا ختم کرنے کے بعد اسد کہنے لگا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تجھے ملیریا ہو گیا ہے، یہ چھوٹی سی شیشی تجھے پینے کو دی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں بغیر پانی کے پی لینا، تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ فریدہ نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے کہ کوئی بڑی بیماری نہیں نکلی۔ اسد نے اپنی جیب سے ملیریا کی دوائی نکالی اور نکال کر فریدہ کو دے دی اور کہا کہ یہ پی لینا۔ اس نے بھی خاموشی سے سر ہلایا اور دوائی لے لی۔ کئی روز اسے اسد اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر دوسرے ملک جانے کے چکروں میں تھا۔ کسی نے اسے بتایا تھا کہ ایجنٹ دبئی میں مزدوروں کو بیچ رہا ہے، وہاں پر بہت کام ہے، اور اس نے بھی ابھی تک فریدہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا تب بھی بیوی کو بتاؤں گا، مگر اب جب اس نے فریدہ کی اس بیماری کے بارے میں سنا تو اس نے بتانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب اس نے اپنے دوست کے پاس رکھوا دی، اور جو بھی کچھ کما رہا تھا اس میں سے زیادہ تر رقم اپنے دوست کے پاس ہی رکھوا دیتا تاکہ دبئی جانے کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھ سکے۔ اس کا ٹکٹ اور ویزا دونوں ہی فری تھے۔ ایک شام جب وہ پریشان تھا اپنے دوست کے ہاں گیا تو وہیں سے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی نوکری دبئی میں لگ چکی ہے اور اب چند روز تک اس نے دبئی جانا ہے۔ یہ سن کر اسد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ گھر میں راشن کے ختم تھا، اس نے فریدہ کو تھوڑا بہت راشن لا کر دیا۔ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اسی پر ہی گزارا کرو۔ مجبوراً فریدہ بھی چپ ہو جاتی کہ شوہر کے پاس جب پیسے ہی نہیں ہیں تو بھلا کیوں وہ اپنے شوہر کو تنگ کرے۔ وہ خود بھوکی رہ لیتی اور اپنے بچوں کو آدھی آدھی روٹی بنا کر دیتی تاکہ وہ بھوکے نہ رہ سکے۔ ایک روز صبح اسد اٹھا تو بڑا ہی خوش تھا، کپڑے پہننے تیار ہو گیا۔ فریدہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی کیا بات ہے اسد، آج تم بڑے ہی تیار ہو رہے ہو، ایسے تو تم کبھی عید پر بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا آج ٹھیکیدار نے ہمیں دعوت پر بلایا، اس لیے ہم دعوت کھانے جائیں گے، اس کے بعد کام کریں گے۔ فریدہ خوش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ میرے اور بچوں کی طرف بھی دھیان کر لینا، گھر میں راشن بالکل ختم ہے، آج رات آپ راشن لاؤ گے تو ہم پیٹ بھر کر کھا سکیں گے، ورنہ نہیں تو میرے بچے آج بھوکے ہی سو جائیں گے۔ یہ سن کر اسد کہنے لگا کہ فکر نہ کر، میں آج راشن لے آؤں گا۔ یہ سن کر فریدہ مطمئن ہو گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے دال میں کچھ کالا سا لگ رہا تھا۔ بہرحال اسد نے ایک نظر فریدہ پر ڈالی اور پھر بچوں کو دیکھا، وہ گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ بچے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابا مزدوری کرنے جا رہا ہے۔ فریدہ کا بھی یہی اندازہ تھا کہ شوہر شام کو راشن لے آئے گا، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا شوہر تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دبئی جا چکا ہے۔ اسد اپنے دوستوں کے ہمراہ دبئی پہنچ گیا تھا، مگر ادھر رات ہو چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا اور اسد ابھی تک گھر میں نہیں آیا تھا۔ بچوں نے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوک سے ان کی بری حالت تھی، بار بار اماں سے سوال کرتے ابا کہاں رہ گئے ہیں۔ پہلے تو کبھی اتنی دیر تک نہیں لگاتے، مغرب کی اذانوں سے پہلے گھر آ جایا کرتے تھے۔ فریدہ بھی پریشان تھی، طبیعت اس کی بھی بڑی خراب ہو رہی تھی، بار بار کھانستے ہوئے وہ گلی سے باہر جھونک کر دیکھتی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے سبھی مزدور جو اس گاؤں میں رہتے تھے وہ تو واپس آ چکے تھے، مگر آج نہ جانے اسد کہاں رہ گیا، اس کی تو کوئی خبر ہی نہ تھی۔ مجبور رات کو بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑا۔ بچے تو بھوک سے سو گئے، جبکہ فریدہ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ رہے تھے۔
آج سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا کہ اسد گھر نہ آئے۔ پہلے تو اسے یہ پریشانی ہوئی کہ کہیں اسد کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، مگر جب اس نے پڑوس کے شفیق بھائی سے پوچھا کہ اسد کہاں ہے، وہ کام سے گھر واپس نہیں آیا، تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں وہ کل کام پر بھی نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو کام چھوڑ کر جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک اور جگہ اچھا کام مل رہا ہے۔ یہ سن کر تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ آخر اس کا شوہر کہاں جا سکتا ہے؟ بچے بھوک سے پلک رہے تھے۔ اس نے پڑوس سے بچوں کے لیے کچھ کھانا مانگا تو پڑوس کی عورتوں نے اسے کھانے کے لیے کچھ دے دیا۔ اس نے تھوڑا بہت خود کھایا اور باقی اپنے بچوں میں تقسیم کر دیا، مگر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ آخر اسد کہاں ہے، کہاں جا سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب دبئی میں اسد کی اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ وہ تو وہاں پر مزدوری کر رہا تھا۔ وہاں پر اسے کم محنت پر زیادہ پیسے مل رہے تھے۔ وہ خوش تھا، اس کے پاس اچھی خاصی رقم آ رہی تھی، جبکہ یہاں پر اس کے بچے بھوک سے پلک رہے تھے۔ بچوں کی بھوک کی یہ حالت تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی، بچوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ پڑوس کے جس گھر سے بھی کھانے کی خوشبو آتی تو وہ اس گھر میں جھانکنے لگتے کہ شاید کسی کو ان کی شکلوں پر رحم آ جائے اور ترس کر کچھ وہ کھانے کے لیے انہیں دے دیں۔ کچھ لوگوں کو ان بچوں کے میلے اور پھیلے کپڑے ترس آ جاتا، وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتے، ورنہ انہیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ پھر ایک دن فریدہ کو اس کے شوہر کے ایک دوست نے بتا ہی دیا کہ اس کا شوہر دوسرے ملک جا چکا ہے اور وہاں پر اچھی نوکری کر رہا ہے۔ بیوی بچوں سے تو اس نے ہر تعلق ہی توڑ دیا تھا اور کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر فریدہ بہت روئی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا اسے کینسر تھا اور یہ بات تو ابھی اسے معلوم ہی نہیں تھی۔ اسے اپنے بچوں کا مستقبل سیاہ نظر آنے لگا۔ بھلا وہ اکیلی اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گی، کیسے ان کی ذمہ داری اٹھا سکے گی؟ اسے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں 5 سال مکمل ہو کے دبئی میں اسد اپنے بیوی بچوں کو بھول چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا جب گھر جاؤں گا بیوی بچے مر گئے ہوں گے اور میں دوسری شادی کر لوں گا۔ 5 سال مکمل ہوئے تو اس کے باس نے پرانے ورکرز کو شک کی بنیاد پر نکال دیا، جس میں اسد بھی شامل تھا۔ اس کے ذہن میں فریدہ کا چہرہ آنے لگا تھا۔ اب تک تو فریدہ مر چکی ہوگی اور نہ جانے اس کے بچے کہاں گلیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں۔ بہرحال اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ 5 سال بعد پاکستان لوٹا تو سیدھا اپنے گھر آ گیا۔ وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچوں سے زمین نکل گئی تھی، مگر وہاں اسے جو منظر دکھائی دیا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کیا یہ اس کا گھر تھا؟ جو اس کا گھر تو کچے صحن والا تھا، مگر یہاں تو فرش پر ماربل لگی ہوئی تھی۔ سامنے بڑا ہی خوبصورت پھول اور پودوں سے سجا ہوا صحن تھا۔ سامنے بہت ساری سلائی مشینیں پڑی ہوئی تھی۔ ہر مشین کے آگے کرسی پڑی تھی اور وہاں پر گاؤں کی 15 سے 20 بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، سلائی سیکھ رہی تھی۔ سامنے کی کرسی پر فریدہ بیٹھی سب کو ہدایت دے رہی تھی، جبکہ وہاں صحن میں ایک جانب کلین پر کچھ لڑکیاں بیٹھی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی تھی۔ فریدہ جوان بچیوں میں مگن تھی۔ دروازے پر کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا تو پل کے جھپکنا ہی بھول گئی۔ اسد چلتا ہوا فریدہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فریدہ تم زندہ ہو؟ تم مری نہیں یا تمہیں کینسر تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ تم مر چکی ہوگی۔ اگلے ہی لمحے سناٹا دار تھپڑ اسد کے چہرے پر لگ چکا تھا۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں اس جانب دیکھنے لگی تھیں۔ فریدہ کہنے لگی کیوں آئے ہو تم؟ واپس جاؤ، دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ تم مرد نہیں بلکہ نہ مرد ہو۔ اب دوبارہ یہاں پر قدم مت رکھنا ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا ہم سے۔ اسد تو بکھلا چکا تھا۔ کیا یہ وہی فریدہ تھی جسے وہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ بیوی کی اس حال میں دیکھ کر اسے پریشانی سی ہونے لگی۔ وہ بیوی سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ میری بات تو سنو، میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ لایا ہوں، میں تو تم لوگوں کے لیے ہی باہر گیا تھا۔ مگر فریدہ نے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا، کہنے لگی کہ میرا اور میرے بچوں کا تمہاری ذات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کے گھر سے شور کی آوازیں سن کر محلے والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب اسد کو وہاں دیکھا تو ہر کوئی اسد پر لان تان کرنے لگا اور دھکے دے کر اسے گاؤں سے باہر نکالنے لگا۔ سب کہنے لگے کہ خبردار جو تم نے فریدہ کو دوبارہ ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی یا اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسد تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں سے پتا چلا کہ اس کے جانے کے بعد
फरीदा ने अपने बच्चों की खातर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए। वो इस कदर अच्छी सिलाई करती कि गांव की लड़कियां इसके पास कपड़े सिलाने आती और सिलाई सीखने आती। फिर देखते ही देखते कपड़े सिलाई करने वाली अदारे की मैडम के पास आई और इसे अपने अदारे में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वो हफ्ते के 6 दिन वहां पर सिखाती और फिर इतवार वाले दिन गाँव की बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाया करती। इसके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात फरीदा के कैंसर की, तो वो तो खुद ब खुद इसके जिस्म से खत्म हो चुका था। जिस कदर भूख और इफलास इसने काटी थी, इसके जिस्म में मौजूद कैंसर के सारे जरासीम खुद ही खत्म हो चुके थे। इसके बच्चों ने जोलियां उठा उठा कर अपनी माँ को दवाएं दी थी और अल्लाह ने इसकी तकलीफ को सेहत में बदल दिया। अब असद पछता रहा था। दोबारा दुबई जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि इसकी नौकरी खत्म हो चुकी थी। वो अक्सर काम में हेरा फेरी किया करता, जिसके बारे में बॉस को पता चल गया था और यूं ही वो 20 बच्चों से भी और दुबई की नौकरी से भी महरूम हो चुका था और सबसे हाथ धो बैठा था। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें।